یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں، آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے. یار ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہے، مدنی ہے، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی. ماشاءاللہ یہ سوالات جوابات، مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ کرے گا تو میرے بعد یہ زندہ رہے تو مدنی مذاکرہ ویران نہیں ہوگا. یہ اللہ کرے گا سنبھال لیں گے، امید ہے مجھے اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے، یہ سنبھال لیں گے اللہ کرے گا. تو اب یہ کہ ویسے بھی اولاد کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مطلب لوگوں کا روٹین ہے. مطلب تو اب اولاد ہے، پھر اہل بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، نہ اہل کو تو نہیں کھڑا کر دیا میں نے. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ کے سامنے. میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یعنی یہ پیسیو ریزسٹنس کے قائل ہیں. کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا، کبھی کسی احتجاج کے اندر، کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر 1 جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں، دعوت اسلامی کو. اور جنرلی الیاس قادری صاحب پہ جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا، کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے. یہ جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے، یہ ان کی ایک نیچر ہے. وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر، اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا. حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے. اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں، جس طرح TLP ہے، تحریک لبیک، یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے. ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہیں وہ بھی، وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے. اور وہ خبر جب باہر نکلی، ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں. وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو. آپ اندازہ کریں. اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتہ ہے آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتہ ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز. تو ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. یہ عبید رضا یا احمد رضا یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے. ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں. اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہے. یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا. بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے. انہوں نے کہا لگ دے ہاتھ نہ، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے. تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں. جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں. خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ
آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی, تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا, بیچ میں بندے انوالو ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, جو اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہے. اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا. اس سے پہلے تو ہم لوگوں کہتے تھے سفید پگڑی ہے کالی باندھو, تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے, حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں احادیث ہیں. میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ, اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نان وائلنٹ بھی ہے, تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا, اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے, نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے, اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے, نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے, وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا, وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں, آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے, بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں, ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں. اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے, اور یہاں تو وہ کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے, نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں, رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں, اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں, وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. بل میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی. اب اس پورے سینیریو کے اندر ان کے بیٹے جوان ہو گئے, احمد رضا صاحب. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے, اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہے. صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے, یا اہل حدیث کی طرف سے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے. وہ بخاری میں موجود ہے. پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر یزید کے لیے بیعت لینی شروع کرو میری زندگی میں ہی, اور وہ بیعت لینا شروع کر دی. مروان نے مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی کے اندر کا خطبہ دیا باقاعدہ, اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث 4827 اور اس کے سارے طرق ایک جگہ جمع کیے ہیں باقی کتابوں سے. امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نقل کی, بس اتنے الفاظ نقل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہی میرے عزیز ہم وطنوں, وہی شاید شروع تو ہی چل رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں, جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا. اندازہ کرو بھی عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا, اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا, اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے, ان کو نہیں منایا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سیدھا کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہا ہے, ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے. انہوں نے کہا پڑھو انہوں نیب دے والے کرو, ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لیں. تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ. اب ظاہر ہے حضرت عائشہ کا تو ایک احترام تھا, وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا. تو مروان نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑک کرتا تھا, تو تھا اس وقت وہ کافر, نعوذ باللہ. یعنی وہ کسی کے بارے میں آئی تھی پکڑ کے عبد الرحمن بن ابی بکر پہ, اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے. باقی جتنے آپ کے جو
بھائی ہیں محمد بن ابی بکر، اس میں والدہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں، یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا، ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تیرے بارے میں لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں، یہ تصوف کا سسٹم، یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں۔ تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا، الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت۔ تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا، یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا، اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلوف کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا۔ یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہوتے، ہاں ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے۔ اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی۔ 1995 میں ان کے آخری امیر فوت ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب، وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے۔ یہ شیخ زکریا کاندھلوی، یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی، یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے۔ اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا، پھر شورا بن گئی ان کی، کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت ادا کر لی 2015 کے اندر۔ کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے، انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا، کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں۔ اس کی وجہ سے پھر جماعت لادا ہو گئی۔ اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، نظام الدین دہلی، اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے، انڈیا میں ان کی جماعت ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے، مختلف مراکز انہوں نے بانٹ لیے ہوئے آپس میں، اور ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ، ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے، ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے آپ بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے۔ بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا، انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے، حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے، تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا اس کا درس شروع کیا جائے۔ میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی۔ بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے، جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے، اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے، تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے۔ پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں، کیا پیر میرزا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی، بابو جی بیٹھے، لالا جی بیٹھے، پھر چھوٹے لالا جی، پیر نصیر الدین صاحب، ابھی وہ مولانا جامی صاحب، وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں۔ جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں، میں اب بتاؤں گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل، صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے ہیں۔ اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنیں نا، نماز بھی نہیں آتی، ترجمے کی بات نہیں کر رہا، ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے، خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں، وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے، بیٹھے ہوئے۔ الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ وہ جواب یہ دے رہے ہیں اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ، رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا، امت پہ چھوڑا ہے، امت نے حضرت ابوبکر کو چن لیا۔ میں آپ کو بتاؤں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں، ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں، صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے، آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے، اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی، مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے، تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں،
پیر ہیں ان کے ساروں کے، علماء کے بھی پیر ہیں، 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھئی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے. وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا، وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ڈگری ہونی چاہیے، ادروائز فقی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے، باقی تو چھوڑ دیں. وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ عالم دین ہیں. یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں. یعنی کئی سالوں تک ربیع الاول کو کہتے تھے ربیع النور شریف، نبی علیہ السلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیع النور کہتے تھے. پھر انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے، اسٹوڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے خود استعمال فرمایا، تو آپ اسے چینج نہ کریں. تو پھر وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گئے. تو رجوع کرتے ہیں. سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے 2 بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے، جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے. نمبر 1 ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا. سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے. لوگوں کے ٹی وی توڑوائے ہیں انہوں نے. ہم سکول میں پڑھتے تھے، ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں، ہاکیاں مار کے بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی، اس وقت کیسٹس آتی تھی. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں، باقیوں سے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا، اب میں رجوع کرتا ہوں. علماء نے میری توجہ دلائی، اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے بے حیائی تو نہیں ہونی چاہیے، تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویر تو ان کے پاس ہی رہے، وہ عام تو نہیں جانی چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا، پھر مدنی چینل کھولا. یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا اسپیکر میں نماز، رائے وینڈ میں آج تک اسپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی. وہاں پہ ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے، نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے، وہ ربوں سرن ہے. اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے، سوائے جو قریب کے لوگ ہیں. 1-1.5 لاکھ کا مجمع ہے اسپیکر. اچھا تقریر اسپیکر میں، دعا اسپیکر میں، اعلان اسپیکر میں، نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر اسپیکر کے. یہ کون سا دین ہے؟ الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی. انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور اسپیکر کے خلاف بھی، وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے. تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ، حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا کسی میں اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی، مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار اسپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں 2 ان کے پازیٹیو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتے ہی نہیں ہے وہ. ایون وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے. اتنا بھی غلوف نہیں ہونا چاہیے، بعض جگہ پھر غلوف کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج، کسی دھرنے، کسی آرمڈ کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی، ہم صرف دعوت کا کام کریں گے. یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے. ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی امیر ایسا آ جائے تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے. اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا. باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. اس اعتبار سے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی،
بڑی نعمت ہے